اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں ان چیزوں کو کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور حلال پیدا فرمائی ہیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، علل اعلان وہ ہر انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کی کوشش ہے انسان کو ناکام بنانے کی، لیکن جب بندہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول انسان پر فرماتا ہے۔ یہاں پر محدثین اس حدیث پاک کو بھی نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسب حلال کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے اور کسب حلال کے لیے اس کو اگر مشقت بھی اٹھانی پڑے تو وہ اٹھا لیتا ہے اور حرام کی آمیزش نہیں ہونے دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو گھر واپس لوٹنے سے قبل ہی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب کسب حلال کے لیے نکلا کرتے تھے، محنت مزدوری کیا کرتے تھے تو آپ کے ہاتھوں پہ چھالے بھی پڑ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے قریب بلایا اور ان کے ہاتھوں پر آقا کریم علیہ السلام نے بوسہ دیا، فرمایا کہ تم کسب حلال کے لیے نکلتے ہو، محنت مشقت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں محنت مشقت کے بدلے، کسب معاش اور کسب حلال کے بدلے جہاد جیسا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا انسان کو چاہیے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ تعالیٰ نے جتنی پاکیزہ اور حلال چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کے کھانے کا ذہن بنائے، اور جب انسان کسب حلال کے لیے نکلتا ہے، رزق کمانے کی نیت سے نکلتا ہے تو علماء نے اس بات کو نقل کیا کہ اس کے ذہن میں 3 نیتیں ہونی چاہیے، 3 ارادے اس کے ہر وقت ہونے چاہیے۔ پہلا ارادہ اور نیت یہ ہو کہ میں جو مال کماؤں گا اس کے ذریعے اپنا ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلاؤں گا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے میں بچوں گا، کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی علماء نے اس حدیث پاک کی شرح میں اس بات کو نقل کیا کہ جو بندہ مانگنے کی عادت بنا لیتا ہے، کسی سے مال حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور مانگنے کی عادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے محتاجی کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتے، پھر وہ کبھی کہیں سے مانگ، کبھی کہیں سے مانگ، یوں اپنے وہ معاملات کو چلاتا چلا جاتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جب کسب حلال کی نیت سے وہ نکل پڑا ہے تو اس کے ذہن میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میں دینے کا ذہن رکھوں گا، لینے کا ذہن نہیں رکھوں گا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر اس کا ارادہ اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس مال کے ذریعے اپنی اولاد کی کفالت کروں گا، اپنے والدین کی خدمت کروں گا، کیونکہ جو بندہ عبادت گزار ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس کے رشتہ دار بھی جڑے ہوئے ہیں، ان کے معاملات، ان کے حقوق بھی انسان کے ذمہ کرم پر ہیں، اگر وہ ان حقوق کو بھی ادا کرتا ہے تو کما حق ہو، وہی بندہ عبادت کا حق ادا کر رہا ہے۔ اگر وہ دن رات عبادت میں مصروف ہے، جنگلوں میں نکل گیا، اگر تو اس کا کوئی والی وارث نہیں پھر تو ایک الگ بات ہے، اگر اس کے ذمہ اس کی اولاد ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے والدین ہیں تو ان کے ساتھ حقوق کا جو معاملہ ہے وہ بھی ادا کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ تو جب بھی رزق حلال کے لیے وہ نکلے تو ان کی کفالت کی، ان کی خدمت کی نیت بھی اس کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد مسجد سے باہر چہل قدمی فرما رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام علیہ رضوان بھی موجود تھے، آقا کریم علیہ السلام اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک صحابی وہاں سے نکل گئے اور رزق حلال کی تلاش میں چلے گئے۔ کسی نے کہا کہ ان کو صبح صبح رزق حلال کے لیے نہیں جانا چاہیے تھا، صبح صبح ہی یہ رزق حلال کے کمانے کے لیے نکل گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی اولاد کی کفالت کے لیے رزق حلال کماتا ہے، ذریعہ معاش کو اختیار کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہاد جیسا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی صحابی رسول نے پوچھ لیا کہ آپ ہر روز ہی فجر کی نماز کے بعد جلدی گھر چلے جاتے ہیں،
جبکہ کئی صحابہ کرام علیہ رضوان تو مسجد کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہر روز فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ گھر چلے جاتے ہیں؟ اور انہوں نے یہ شکایت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی لگا دی اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہر روز فجر کی نماز کے فوراً بعد نکل جاتے ہیں، اپنے گھر چلے جاتے ہیں، جبکہ بقیہ صحابہ کرام علیہ رضوان یہاں بعض اشراق تک بیٹھتے ہیں، چاش پڑھ کے جاتے ہیں، بعض اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بعض قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن یہ گھر چلے جاتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کر لیا، آپ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو درداء خیریت تو ہے، تم جلدی چلے جاتے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اب کھجوریں پکنے کا موسم آ چکا ہے اور سحری کے وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جو مدینہ پاک کو سلام کرنے کے لیے آتی ہیں، جب صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو کچھ کھجوریں ساتھ والے گھر سے گر کر میرے صحن میں بھی گر جاتی ہیں۔ اب میں جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ وہ کھجوریں اٹھا کر ہمسائے کو واپس لوٹا دوں، کہیں میرا کوئی بچہ بیدار ہو کر نادانی میں کھجور کھا نہ لے۔ حالانکہ وہ کھجوریں خود گری ہیں۔ صحابی رسول کا عمل دیکھیے اور تقویٰ دیکھیے، فرمایا کہ میں بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے اپنے صحن سے وہ ساری کھجوریں اکٹھی کر کے اپنے ہمسائے کو واپس کر دیتا ہوں۔ یعنی کہ رزق حلال کھانے کا ذہن کیسا تھا ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کا، اور ہمارے بزرگان دین رزق حلال کے لیے کیسی کیسی کوششیں کیا کرتے تھے اور حرام کی آمیزش نہیں ہونے دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بھی ایک عمل علماء نے نقل کیا ہے کہ آپ کا خادم، آپ کا غلام آپ کو جو کھانا پیش کیا کرتا تھا، اس نے ایک دن آپ کو دودھ پیش کیا، آپ نے دودھ نوش فرما لیا۔ اس کے بعد وہ غلام آپ سے عرض کرتا ہے، حضور آپ ہر کھانے کے متعلق مجھ سے کچھ نہ کچھ دریافت فرمایا کرتے تھے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، کہاں سے لے کر آئے، کہاں سے کمایا، لیکن آج آپ نے دودھ کے حوالے سے کوئی بھی سوال نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے کہ میرے ذہن سے بات نکل گئی، چلو تم بتاؤ دودھ کہاں سے لے کر آئے؟ اب اس خادم نے، غلام نے کہا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس دور کے اندر میں نے کوئی منتر کر کے کسی پہ پھونک مارا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا، آج اس نے اس کے معاوضے میں مجھے پیسوں کے بدلے دودھ دے دیا، میں دودھ لے کر آ گیا اور میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چہرے پر جلال آ گیا، آپ نے کہا کہ یہ دودھ تو میرے لیے جائز نہیں تھا، یہ چونکہ زمانہ جاہلیت میں تو نے ایک منتر پڑھا تھا، وہ بھی ناجائز فعل تھا، اس کے بدلے تجھے یہ معاوضے کے طور پر دودھ ملا ہے، یہ تو پینا جائز ہی نہیں تھا۔ آپ نے فوراً اپنے حلق کے اندر انگلی کو ڈالا اور دودھ باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ میں نے نادانی کے اندر یہ سارا عمل کر لیا، اب اگر کچھ قطرے میری رگوں میں باقی رہ گئے ہیں تو تو قادر مطلق ہے، علام الغیوب ہے، معاف کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اے باری تعالیٰ اگر چند قطرے میری رگوں میں رہ گئے ہیں تو انہیں معاف فرما دے۔ یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کتنا رزق حلال کے حوالے سے سوچ و بچار کیا کرتے تھے۔ ان کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ ہمارے بدن کے اندر کوئی حرام کا لقمہ نہ جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ایک دن مجلس لگی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی کے اندر بس ایک ہی تمنا ہے، ایک خواہش ہے، اگر آپ اس کے لیے دعا فرما دیں تو بڑا ہی کرم ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھی کیا تو چاہتا ہے، تیری کیا تمنا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ہر دعا قبول ہو۔ مستجاب الدعوات کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ میری ہر دعا ہی قبول ہو جایا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، اپنی غذا کو پاک کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اب شارحین یہاں لکھتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا الفاظ استعمال فرمائے کہ اے سعد،
اپنی غذا کو پاک کر لو، یعنی کہ رزق حلال کھاتے رہو، حرام کے قریب نہ جانا، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ حالانکہ یہاں پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اے سعد ساری رات نفل پڑھا کرو، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا، ساری رات قرآن پڑھا کرو، سارا دن روزہ رکھا کرو، لیکن ان اعمال کا ذکر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، صرف ایک جملہ فرمایا کہ اے سعد اپنی غذا کو پاک کر لو، رزق کو حلال کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور صوفیاء نے لکھا ہے ولایت کا کوئی بندہ اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہے، ولایت کی سیڑھی پر چڑھنا چاہے، اس کو پہلا اصول ہی صوفیاء یہ دیتے ہیں کہ اپنی غذا کو پاک رکھو، اپنے رزق کو پاک رکھو۔ اگر تمہارا کھانا پینا، تمہارا لباس حلال کا ہوگا تو ہی تم پر اثرات ہوں گے عبادات کے، پھر ہی تم جو ذکر اذکار کرو گے، تسبیحات کرو گے، جو تم مجاہدات کرو گے، ان سب کا اثر تم پر تب ہی لاگو ہوگا جب تمہاری غذا پاک ہوگی، تمہارا کھانا حلال کا ہوگا، تمہارا پینا حلال کا ہوگا، تمہارا پہننا حلال کا ہوگا۔ جب ہر شے حلال والی ہوگی پھر اس کے اوپر عبادت کا سرور بھی ہوگا۔ لیکن ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے سعد جو بندہ لقمہ حرام کھا لیتا ہے، ایک ہی لقمہ چاہے کیوں نہ ہو، فرمایا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا، یعنی نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رزق حلال کتنی اہم عبادت ہے، رزق حلال کمانا کتنا ضروری ہے۔ جہاں اسلام ہماری یہ رہنمائی کر رہا ہے کہ نماز کو کیسے ادا کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اس کے کیا کیا احکامات ہیں، زکوٰۃ کے کیا احکامات ہیں، حج کے کیا احکامات ہیں، جہاں دین اسلام ہمیں عبادت پر زور دے رہا ہے، اس کے طریقے بتا رہا ہے، وہاں انسان کو معاشرتی زندگی کے اصول بھی سکھائے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ کیسے کمانا ہے، کیسے کھانا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ قرآن بھی بیان کر رہا ہے، احادیث بھی بیان کر رہی ہیں، اور واضح لفظوں میں فرمایا کہ بالباطل، اپنے مال کو باطل طریقے سے نہیں کمانا۔ اب باطل بہت سارے طریقے ہیں، بندہ مال چوری کر لے تو یہ بھی ایک باطل طریقہ ہے، اگر بندہ مال کے اندر رشوت کا لین دین کر لے تو یہ بھی باطل طریقہ ہے، مال کے اندر کوئی فراڈ کر لیتا ہے، دھوکہ کر لیتا ہے، فریب کے ذریعے مال حاصل کر لیتا ہے تو یہ بھی باطل طریقہ ہے۔ ہر قسم کے باطل طریقے سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اور حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم بزرگ ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کو کسی جنگ کے اندر سپہ سالار بنا کر بھیج دیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا ماشاءاللہ بڑا جنگجو ہے، بہادر ہے، اور جب آپ اس کو سپہ سالار بنا کر بھیجیں گے تو انشاءاللہ فتح حاصل ہوگی۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو ایک جنگ کے اندر اپنے کئی حواریوں کے ساتھ بھیج دیا سپہ سالار بنا کر۔ کچھ دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ آپ کا بیٹا تو بڑا بزدل نکلا، وہ تو جنگ ہی چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، بیٹے کی تربیت تو اچھی کی تھی، فوراً اپنے گھر گئے، جا کر اپنی زوجہ سے فرمانے لگے کہ عبد الرحمن یہ خود فرما رہے ہیں اپنی زوجہ سے کہ ہمارا بیٹا تو بزدل نکلا۔ ماں چونک گئی بیٹے کی، کہنے لگی یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میرا بیٹا ہرگز بزدل نہیں ہو سکتا، وہ تو بہادر ہے۔ حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سوچ کر باہر آ گئے کہ آخر ماں ہے، ماں کی ایک ممتا ہوتی ہے، محبت میں کہہ دیا ہوگا کہ میرا بیٹا بزدل نہیں ہے، لیکن خبر تو آ چکی تھی کہ بیٹا بزدل ہے، جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد خبر آتی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو فتح اور کامیابی عطا فرما دی ہے۔ آپ فوراً اپنے گھر آئے اور آ کر اپنی زوجہ سے فرمانے لگے کہ تم نے بڑے باوسوق طریقے سے مجھے کہا تھا کہ میرا بیٹا بزدل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے کہ ماں کی اپنے بیٹے کے ساتھ محبت وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن تم نے یہ کس بنیاد پر کہا تھا کہ میرا بیٹا بزدل نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا بہادر ہے، کس بنیاد پر کہا تھا؟ تو وہ فرمانے لگی کہ میں جانتی ہوں جب سے یہ پیدا ہوا ہے آج تک میں نے ایک لقمہ بھی اس کے پیٹ میں حرام کا نہیں جانے دیا، میں نے اس کو حلال کھلایا ہے اور حلال کھلاتی رہوں گی، اور میں یہ جانتی ہوں کہ جس کے پیٹ میں حلال ہی ہوتا ہے، حرام کا لقمہ نہیں ہوتا، وہ بندہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتا، رب تعالیٰ اس کو بہادری عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے بزرگان دین اس بات پر یقین رکھا کرتے تھے کہ جس بندے کا رزق حلال ہوتا ہے اس کے سارے معاملات درست ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جس بندے کا رزق ہی حرام ہو،
حرام کی آمیزش آ جاتی ہے، پھر اس کے معاملات ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے اس کے وہ کاروباری معاملات ہوں، چاہے اس کے گھریلو معاملات ہوں، چاہے اس کے ازدواجی معاملات ہوں، چاہے اس کی اولاد کے معاملات ہوں، چاہے اس کے زمین و جائیدادوں کے معاملات ہوں۔ ہر معاملے کے اندر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ حقوق اللہ کو بھی ادا کرتا رہے، حقوق العباد کو بھی ادا کرتا رہے۔ جہاں رزق حلال کا حکم دیا گیا وہاں رزق حلال ہی کمائے، رزق حلال ہی کھائے۔ وہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، لیکن ولایت سے قبل ان کا کیا واقعہ ہے، علماء نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے دور کے ہیں، تبع تابعین کے دور کے یہ بزرگ ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ان کے پاس گئے۔ اس وقت چونکہ یہ عبادت گزار نہیں تھے، گناہوں بھری زندگی گزار رہے تھے، اور حبیب اجمی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ پیسہ سود پر لے بھی رکھا تھا اور سود پر دیا بھی ہوا تھا، سودی معاملہ یہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جب ان سے ملاقات کی تو فرمانے لگے کہ اے حبیب اجمی، اللہ تعالیٰ نے تجھے موقع دیا ہے اور تجھے مہلت دی ہے توبہ کرنے کی، کیونکہ ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، موت واقع نہیں ہوئی، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑ لیا تو پھر کوئی راستہ نہیں ملے گا، اب تیرے پاس وقت ہے، توبہ کر لو۔ لیکن حبیب اجمی اپنی مستی میں مست رہا کرتے اور سودی معاملہ کیا کرتے تھے، کبھی توجہ نہ دی اس بات کی طرف، ہر بار ہی بات کو ٹال دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک قصاب سے پیسے لینے تھے انہوں نے سود کے حوالے سے، جب اس کی دکان پر پہنچے تو اس نے کہا جی ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے کہا بھی چلو تم مجھے اتنے کلو گوشت تول دو، اور سود جو ہے وہ بھی معاف نہیں کروں گا، وہ بھی تم سے لینا ہے میں نے، ابھی چونکہ تمہارا معاہدہ تھا میرے ساتھ، ابھی پیسے نہیں دے رہے تو اس کے بدلے مجھے گوشت دے دو۔ وہ بیچارہ غریب تھا، اس نے جتنا گوشت بنا، جتنا انہوں نے کہا اس نے تول دیا۔ آپ وہ گوشت لے کر جب گھر پہنچے تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ آج کھانے میں گوشت بنایا جائے۔ زوجہ بھی آپ کو کہا کرتی تھی کہ سود والے معاملات کو چھوڑ دے، لیکن آپ نہیں سمجھا کرتے تھے۔ جب زوجہ نے گوشت اس دن بنا لیا، کھانا تیار ہوا، تو اس نے چیخ ماری اور کہا کہ آؤ سارے اکٹھے ہو کر ہم مل کر کھانا کھائیں گے۔ حبیب اجمی نے کہا کہ خیریت تو ہے، آج اتنے زور سے بول رہی ہو؟ فرمانے لگی کہ میں تمہیں کہا کرتی تھی کہ حرام نہ کھایا کرو، سود نہ کھایا کرو، آج جو تو گوشت لایا ہے جب اس کو میں نے پکا لیا تو وہ سارا گوشت خون بن چکا ہے، اب میں تجھے وہی خون بھی کھلاؤں گی، تیرے بچوں کو بھی کھلاؤں گی، کیونکہ تو غریبوں کا خون چوس کر لے کر آیا ہے، مال حرام لایا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ دن بھی ہمیں دیکھنا پڑا۔ حبیب اجمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کی رحمت اس پر طاری ہوئی، روتا ہوا اب بھاگتا جا رہا ہے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں۔ کہنے لگا کہ راستے کے اندر چند بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک بچے نے کہا بھئی سائیڈ پر ہو جاؤ، کہیں یہ سود خور کا سایہ ہم پر نہ پڑ جائے۔ کہتے ہیں میرے دل کو مزید چوٹ لگی، میں روتا ہوا حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں گیا اور جا کر کہنے لگا کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے کہ اللہ کی رحمت تو ہر وقت انتظار کرتی ہے بندے کا، کوئی آئے تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، کوئی وقت نہیں، مرنے سے پہلے کبھی بھی توبہ ہو سکتی ہے۔ آپ نے سچی توبہ کر لی اور سود کھانے سے بالکل سچے تائب ہو کر جب واپس پلٹ رہے تھے، دیکھا وہی بچے آپس میں کھیل رہے ہیں۔ ان بچوں میں سے ایک بچے نے کہا بھائی اپنے قدموں کی خاک سے اس اللہ کے ولی کے کپڑوں کو بچا کر رکھنا۔ پہلے وہی بچے کہہ رہے تھے اس سائے سے بچا جائے، اب وہی بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ہماری گرد، ہمارے پاؤں کی خاک اللہ کے ولی کے کپڑوں پر نہ گر جائے۔ یعنی کہ جب وہ سچے تائب ہوئے سود سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا تاج عطا فرما دیا۔ پتہ چلا کہ جب بندہ حرام کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں بھی نفرت ڈال دیتا ہے، اسی لیے تو ان بچوں نے بھی کہا تھا کہ اس کے سائے سے بچا جائے۔ لیکن جب حرام سے توبہ کر لی، رزق حلال کی نیت کر لی، سود سے توبہ کر کے سچے تائب ہو گئے،
تو پھر انہی بچوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ اس لیے اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے زندگی کے معاملات سارے درست ہوتے چلے جائیں تو ہمیں مال حرام سے بچنا ہوگا، رزق حلال کی تلاش کرنی ہوگی، رزق حلال کما کر حلال ہی کھانا ہوگا۔ جو بندہ سود کا 1 درہم کھا لیتا ہے، سود کو ویسے 70 درجے ہیں، علماء نے جو سب سے کم درجہ بیان کیا وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف ہے۔ 70 درجوں میں سے ادنا درجے کا یہ حال ہے، اور علماء نے اس بات کو بھی لکھا کہ کبیرہ گناہوں کی اگر فہرست نکالی جائے، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ ہے، چوری کر کے ڈاکہ کر کے مال کمانا یہ بھی گناہ ہے، مال حرام ہے، اسی طرح اور بھی کئی گناہوں کا ذکر کیا۔ لیکن سود کے متعلق جو فرمایا گیا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، حالانکہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر رہے گا، لیکن مسلمانوں کے لیے جن باتوں کا ذکر کیا گیا، جن گناہوں کا ذکر کیا گیا، ان میں 2 گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا کہ مسلمان بھی اگر یہ عمل کر لے گا تو اس کو جہنم میں کافی دیر کے لیے رہنا پڑے گا۔ ان میں سے ایک گناہ قتل عام ہے اور دوسرا سود کھانے والے کے متعلق بیان کیا گیا۔ لیکن آج ہم دین اسلام کے جو مسائل ہیں، جو فقہ کے مسائل ہیں، وہ سیکھتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ کسب حلال، رزق حلال کمانا یہ ہماری روزمرہ زندگی میں شامل ہے۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس میں ہم نے مال خرچ نہ کرنا ہو، یا ہم نے کچھ کھانا پینا نہ ہو، یا ہم نے کہیں کسی کو پیسے دینے نہ ہو یا لینے نہ ہو۔ حالانکہ یہ کسب حلال کے جو متعلقات ہیں ان کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ میں مال کہاں سے کما رہا ہوں، کہاں خرچ کر رہا ہوں، کتنا کھا رہا ہوں، کیسے کھا رہا ہوں، کہاں میری جمع پونجی ہے، کہاں میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے، کہاں میں نے مال لگا رکھا ہے، کہاں سے مجھے پیسہ آ رہا ہے۔ یہ سارے معاملات انسان کو بغور دیکھنے چاہیے کہ کہیں کوئی حرام کی آمیزش تو نہیں ہو رہی۔ اب بینک کے اندر بھی لوگ پیسے رکھوا دیتے ہیں، وہاں بینک کے اندر آپ کو اچھا لیکچر دینے والے لوگ مل جائیں گے، اچھی وہ گفتگو کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے بھائی یہ فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے، فلاں مفتی کا فتویٰ بھی موجود ہے۔ اب آپ تو کہیں گے اچھا یہ تو فتویٰ ہے، یہ تو اسلامی بینک ہے، لیکن جب وہ شرائط لکھے جاتی ہیں، ایگریمنٹ تیار ہوتا ہے، وہ 5-7 صفحے کا جب ایگریمنٹ تیار ہوتا ہے، آپ آرام سے دستخط کر دیتے ہیں، آپ پڑھتے نہیں بھائی اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے۔ آپ نے وہاں 10 لاکھ جمع کروا دیا، اب اس 10 لاکھ پہ آپ کو ماہانہ، سالانہ یا ششماہی جو بھی پرافٹ مل رہا ہے وہ آپ سود کھا رہے ہیں، وہ مال حرام ہے۔ یہ کون سا ایسا مال ہے جو پیسے کے ذریعے پیسہ آ رہا ہے؟ بھائی ساتھ محنت بھی شامل ہونی چاہیے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ اگر بندہ یہی سمجھے کہ میں نے پیسہ انویسٹ کر دیا بس اس میں مجھے فکس پروفٹ آ رہا ہے، تو اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، اس کو سراسر سود کہا ہے۔ اور آج کل لوگ گاڑیاں بھی لے لیتے ہیں بینک سے، یہ آپ برا نہ منائیے گا، بسا اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہوئے سنائے دیتے ہیں کہ یہ تو نواں مسئلہ بیان کر دیا ہے، یہ تو عجیب بات سنا رہے ہیں۔ بھائی کوئی پاکستان کا ایسا بینک بتائیں جو آپ کو گاڑی بغیر سود کے دے رہا ہو، ایسا کوئی بینک نہیں ہے۔ وہ آپ کو کہیں گے بھائی قانون ہے، آپ کو یہ فتویٰ دکھایا آپ یہ معاملہ کریں، لیکن وہ اس کے اندر سود ڈال دیتے ہیں، آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہمارے پیسوں کے اندر سود شامل ہو گیا۔ آپ کے ساتھ 20 لاکھ کا ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے اوپر آپ نے اگر 1 روپیہ بھی اضافی دے دیا تو وہ سود کے اندر شامل ہے۔ وہ جو 70 درجے میں نے شروع میں بیان کیے ان میں سے وہ ادنا درجے کے گناہ کے اندر بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے بینک سے لون لے لیا، قرضہ لے لیا، آپ نے کہا جی ہم واپس کر دیں گے، اب اس پر جو آپ اضافی طور پر پیش کریں گے وہ بھی سود کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ ان مسائل کو سیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے معاملات زندگی کیسے گزر رہے ہیں، کہیں ہم سود کے زمرے میں تو نہیں آ رہے۔ آپ کا لوگ ذہن خراب کریں گے، بھائی آپ بیمہ پالیسی کروا لیں، آپ انشورنس کروا لیں، آپ اپنے بچوں کی انشورنس کروا لیں، کل کو آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ دنیا سے چلے گئے تو چلیں آپ کے بچوں کے شادی کے معاملات، ان کے گھر کے معاملات، آپ یہ 10 20 30 لاکھ جمع کروائیں گے، آپ کو کروڑ روپیہ مل جائے گا۔ اب بندہ مال کے لالچ میں ایگریمنٹ کر بیٹھتا ہے، لیکن وہ جو اوپر مال آ رہا ہے وہ سارا کا سارا مال حرام ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سخت وعید ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جن گناہ گاروں کو دیکھا ان میں سب سے زیادہ بد صورت بندہ جس کو دیکھا وہ سود خور تھا، اس کا پیٹ گنبد نما تھا جس کے اندر سانپ گھوم رہا تھا۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ سود کھایا کرتا تھا۔ اور حدیث پاک کی روح سے سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، سود پر ایگریمنٹ کرنے والا، دستخط کرنے والا، سود پر گواہی دینے والا،
ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے رسول کی بھی لعنت ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ بھی ہے، اور سارے فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ تو خدا را رزق حلال کو کمائیں، حرام سے بچیں۔ اگر یہاں دارالعمل میں رہ کر اچھے اعمال کر جائیں گے، آگے اسی کی اچھی جزا ملے گی۔ یہاں رہ کر گناہ کر کے مال حرام کھا کے آگے پھر آگ پر وہی جسم پیش کیا جائے گا۔ تو ہمیں ان مسائل کو سیکھ کر اپنی زندگی کے اندر مال حرام کو نکال کر مال حلال کھانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا